غلام الیاس اختاری عرض کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی آپ کو، نگرانی شورا کو اور مفتی قاسم صاحب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر ہو میری خیر مفتی مبارک۔ صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ اپنے دور طالب علمی کا کوئی ایسا تجربہ بتائیں جو آج تک آپ نہ بھول سکے ہوں۔ چلے جناب مفتی صاحب سے بھی سوال آ گیا، طالب علمی کے زمانے کا کوئی واقعہ چلے ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا یہ موٹیویشن بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب میں درس نظامی شروع کیا نا تو مجھے انہی دنوں میں تعویذات اور دم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اچھا تو میں نے کہیں جانا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک تھے صاحب، بڑے اچھے وہ صاحب تھے، تو میں نے ان کے پاس جانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چلے کرواؤں گا۔ تو انہوں نے ایک وظیفہ بھی بتا دیا، وہ وظیفہ کو 4 سے 4.5 گھنٹے لگتے تھے پڑھنے کے اندر رات کو، اور میں روزانہ بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ تو اب میرے والد صاحب جو تھے وہ تھے کٹر مبلغ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پکے دعوت اسلامی والے نا۔ تو ان کو یہ تھا کہ جو ہمارے پیر و مرشد کرنے کا کہتے ہیں نا بس وہ کرو، اور وہ ہے درس، بیان، نیکی کی دعوت اور اجتماع میں شرکت اور لوگوں کو اجتماع میں لے کے جانا۔ تو وہ اس والی سوچ کے ساتھ، تو مجھے تھا کہ تھوڑا سا میں یہ بھی ساتھ کر لوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھی کیا کرو گے کر کے؟ میں نے کہا بھی لوگوں کا بھلا کروں گا، کہ دم کرنے سے جیسے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ میں کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے یہ فائدہ اچھا ہے، لیکن 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے دنیا کے فائدہ کرنے کی بجائے اگر ان کی آخرت کا فائدہ کرو تو وہ زیادہ بہتر نہیں؟ کہ اگر تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، درس دیتے ہو، بیان کرتے ہو، اور یہ ساری یعنی جو ٹائم ادھر لگاتے ہو وہ وہاں پر اگر دعوت اسلامی کے کاموں میں لگاتے ہو تو لوگوں کی آخرت کا فائدہ، تو لوگوں کی آخرت کا فائدہ کرنا دنیا کے فائدے سے بہتر نہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ کہنا اچھا۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ پہلے سے دم کرنے والے کتنے ہیں؟ میں نے کہا بہت ہیں۔ کہنے لگے وہ کتنے ذہین ہوتے ہیں، کتنے جو ہے نا وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بھی ایوریج ہی ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر تو اس فیلڈ کے اندر بلکہ اس میں تو پرلے درجے کے جاہل سے جاہل بھی موجود ہوتے ہیں۔ کہنے کہ جو تم کر رہے ہو، جو ان کا کام ہے وہ تم کر سکتے ہو، پڑھنے پڑھانے کا، علم کا، علم میں آگے بڑھنے کا۔ کیونکہ میں نے بورڈ کے اندر پوزیشن لی تھی میٹرک کے اندر، تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ جو وہ کرتے ہیں نا وہ تم بھی کر سکتے ہو، لیکن جو تم کر سکتے ہو نا وہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ذہانت دی ہے، تمہیں اگر جو ہے وہ ایک صلاحیت دی ہے، ذہن دیا ہے، تو تم اس ذہن کو اس کام میں استعمال کرو جس میں دوسرے استعمال کرنے والے نہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد پھر اس کے مفاسد وغیرہ گنوانا شروع کیے کہ بھئی یہ جو دم تعویذ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آنے والے آنے والیوں میں تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے، والوں کی یا والیوں کی؟ میں والیوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے پھر ایسے کام میں نہ پڑھو کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ ڈائریکشن بھی والد صاحب نے سیٹ۔ تو مجھے جو ہے نا یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر میرے والد صاحب میں میرے استاد صاحب تھے، ان سے کہا کہ بھئی اس کو سمجھائیں۔ پھر انہوں نے خیر ذرا زیادہ ہی اچھے انداز میں سمجھایا، یعنی انہوں نے جو دلائل دیے نا وہ بڑے وہ تھے، بہت زبردست تھے وہ، لیکن سمجھایا انہوں نے بھی یہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم سیکھنے کی توفیق دی اور اس کے ساتھ آپ کو ذہانت بھی دی، تو اس ذہانت سے علم سیکھ کے جو آپ دین کی خدمت کرو گے نا وہ شاید دوسرے بہت سارے نہیں کر سکتے۔ اس سعادت سے خود کو محروم نہیں کرو۔ جس فیلڈ میں جانے کا سوچ رہے ہو نا اس میں جا کے ادھر فیل ہو گئی ہوگے، یہ میں تمہیں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس میں پڑھو گے تو اس کا ٹائم اتنا زیادہ، اس کی مصروفیت اتنی زیادہ، یا اس کی دوسرے کام اتنے زیادہ کہ پھر علم خدمت اس میں نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا اس طرف نہ جاؤ۔ پریورٹی کسے دینی ہے؟ پھر مجھے سمجھ آ گیا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ میرے زمانہ طالب علمی کے شروع کا ہی نہیں واقعہ ہے۔